کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان سنیں اور ایمان تازہ کریں۔ اگر یہ بیان آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ عنوان ہے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور عید قربان۔ تو بیان ملاحظہ فرمائیں۔ شکریہ۔ آلہ و اصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ وقال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخر الله لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا ابن ذبيحين۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكل قوم عيد وهذا عيدنا۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی یہ آیتیں جو اس وقت تلاوت کی گئی ہیں سورہ انعام کے آخری رکوع کی چند آیات ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے ذریعے مسلمانوں کی، اپنے بندوں کی ہدایت کا انتظام فرمایا، ان کے فلاح و بہبود اور فوز و کامیابی، رستگاری اور نجات کا ذریعہ بنایا، اور اپنے بندوں کو یہ سمجھایا کہ میرے بندو تم اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو پھر میرا قانون تسلیم کرو، میری رضا پہ چلو، میری خوشنودی پہ چلو، میرے احکام کو اچھی طرح سے مضبوطی سے پکڑو۔ اگر تم نے اس کے سوا غلط راستہ اختیار کیا تو تمہاری کامیابی کی میری ذمہ داری نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک احکام خداوندی تو ہمیں ضرور دیتے ہیں،
لیکن نمونہ ہمارے لیے کیا بنایا؟ فرمایا لوگوں تم پر میرا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ میں نے اپنے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں امتی بنا دیا، اور ہر زندگی کا شعبہ تمہارے سامنے ایک نمونے کے طور پر پیش کر کے دکھلا دیا۔ یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر قبر کی لاحت تک ساری زندگی میں قوم کی رہنمائی فرمائی، انہیں بتا دیا کلی کیسے کرو، کھانا کیسے کھاؤ، پانی کیسے پیو، شادی کیسے کرو، غمی کیسے نبھاؤ، جنگ کیسے نبھاؤ، امن کیسے نبھاؤ، یہ سارے کا سارا نظام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھا دیا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے اس پر عمل کیا، اس طرح سے عمل کیا کہ جس جگہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے انہوں نے اس جگہ کا بھی اکرام کیا، اس مٹی کا احترام فرمایا جس مٹی پہ سرکار کا قدم مبارک لگا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ لوگ دو جہان میں کامیاب ہوئے۔ آج ہم نہ قربانی کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، نہ عبادت کا مفہوم ہمارے دماغ میں آتا ہے، اور نہ آخرت ہماری سمجھ میں آ رہی ہے۔ بس زندگی بھی تلخ بن گئی اور آخرت کا حال بھی خدا جانے آثار سے اچھا نظر نہیں آتا۔ اس لیے فرمایا فَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ۔ اراج کرنے والوں، بغاوت کرنے والوں، میرے دین سے منہ پھیرنے والوں، اپنی بدماشی، فحاشی، بے حیائی کی زندگی گزارنے والوں، پھر یاد رکھو افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، میں نے قوموں کی قوموں کو، ملک کے ملک، دیش کے دیش، جب میں اجاڑنے پہ آیا تو کوئی نشان باقی نہ چھوڑا۔ میں وہ خدا ہوں، میں وہ پروردگار ہوں، میں وہ مالک ہوں، اجاڑنے پہ آؤں تو دیر نہیں، بسانے پہ آؤں تو دیر نہیں، عالمی نظام کو ختم کرنے پہ آؤں تو کوئی دیر نہیں، اور اگر کسی نظام کو چلانے پہ آؤں تو کوئی دیر نہیں۔ میں آخر خدا ہوں، میں مالک کے کائنات ہوں، میں خالق کے کائنات ہوں۔ اسی نے حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک لڑی اور سلسلہ جاری فرمایا۔ ان بچوں کو دھمکاؤ نہ کوئی سا کھڑا ہو کر کے، ایسے موقع میں خصوصاً بستی کے بچے آ جاتے ہیں، دھمکاؤ ہی نہ کوئی سا باہر نکل کے، بدماش بچے یہاں جمع ہو جاتے ہیں، یہ تاکہ ہی بند کر دو۔ ایسے کمینے لوگ ہیں، یہ مسجد کا وسیع بھی اتنا خراب ہے، اللہ کی پناہ دے، منع کرتے ہو نہ چڑ جاتے ہیں، پٹاخے چلاتے ہیں، اور بے غسلی اولاد ہے نا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو ہدایت کا ذریعہ فرمایا وہ پتہ نہیں کن لوگوں کے لیے۔ دیکھ لیا آپ نے ہدایت کا ذریعہ، بچے چھوٹے بڑے سارے دین اور قرآن کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور خوش ہیں اپنی زندگی پہ، اور سکون کسی کو نہیں مل سکتا انشاءاللہ جب تک قرآن کریم سے ٹکراتے رہو گے، برباد ہی ہوتے چلے جاؤ گے۔ بڑے بڑے لوگوں نے ٹانگیں اٹھائی ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے پر تولے، لیکن خداوند کریم کا جب عذاب آیا، قہر آیا، پھر کوئی رستہ نہ ملا، بھاگنے لگے۔ پھر فرمایا لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون، اپنے مکانوں کو چھوڑ کے دوڑنے لگے،
خداوند کریم نے پکڑا ان کو، آؤ اب وہاں کہاں رہے ہو، ادھر آؤ۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، خداوند کریم نے کرم فرمایا ان حضرات پر، ہزاروں نبیوں کا جد امجد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وہ کتنا خوش بخت جوان ہوگا، خود بھی نبی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، پروتا بھی نبی، سینکڑوں سلسلے آگے نبیوں ہی نبیوں کے۔ اور اللہ پاک نے جس آزمائش میں ڈالا، جو امتحان لیا سیدنا خلیل ابراہیم علیہ السلام، اسی میں کامیاب، اسی میں کامیاب ہوئے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے شروع سے ہی آزمایا، آخری وقت تک امتحانات ہوتے رہے۔ سیدنا خلیل کے ہاتھوں بیت اللہ کی تعمیر کرائی، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یہ میں خدا کا گھر ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ میرا گھر ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ اندازہ لگاؤ، ایک نبی مستری کا کام کرتا ہے اور مزدور ذبیح اللہ ہے، مستری خلیل اللہ، مزدور ذبیح اللہ ہے، اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ گاڑا پکڑانے والا، پتھر اٹھا کر دینے والا ذبیح اللہ، اور کھڑا ہو کر کے لگانے والا خلیل اللہ ہے، اور جس کا گھر بن رہا ہے وہ اللہ ہے، اور جو بن رہا ہے وہ بیت اللہ ہے۔ اور سیدہ ہاجرہ کھانا لے کے آتی ہیں، سبحان اللہ، سارا خاندان۔ جب بیت اللہ مکمل ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، الہی اس گھر کو آباد فرما، اس گھر کو ساری دنیا میں مقبول ترین فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خلیل اللہ نے دعا مانگی، الہی میں نے بنا دیا، میں نے تعمیر کر دیا، قبول کرنا تیرا کام ہے۔ بے نیاز ذات تیری، احکم الحاکمین ذات تیری، پروردگار تو ہے، مالک کائنات تو ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، تقبل منا، ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تیرے سوا میری سننے والا کوئی نہیں، تیرے سوا میرے دل کی تمناؤں کو جاننے والا کوئی نہیں، کون جانے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، الہی جو اس گھر کی زیارت کے لیے آئے، بوڑھا آئے، اس گھر کا دیدار کرنے آئے، اس گھر کا طواف کرنے آئے، اس گھر کی عظمت کو دل میں بسا کے آئے، اس گھر کا احترام دل میں لے کے آئے، میں خلیل ہزاروں لاکھوں برس پہلے دعا کرتا ہوں، مولا جو اس گھر کا طواف کرنے آئے اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ پیشگی دعا ہو رہی ہے، ابھی ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے، ہزاروں برس پہلے خلیل اللہ دعا فرما رہے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، جھولی خلیل اللہ کی ہے، خلیل دعا مانگنے والا، ذبیح اللہ آمین کہنے والا، سیدہ ہاجرہ آمین کہنے والی، سیدہ سارہ علیہ السلام آمین کہنے والی، دعا مانگنے والا خلیل ہے، آمین کہنے والا نبی کا خاندان ہے۔ پیشگی دعا، جو بھی یہاں چل کر آئے اس کا احترام کرتا ہوا آئے، اس کا اکرام کرتا ہوا آئے، میں خلیل دعا کرتا ہوں یا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ نبی کے خاندان نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی،
الہی جو جوان عمر کا آدمی اس گھر کا طواف کرنے آئے، اس گھر کا اکرام کرنے آئے، اس گھر کی زیارت کے لیے آئے، اس گھر کی عظمت کے لیے آئے، جو اس کا احترام کرے، میں دعا کرتا ہوں اس نوجوان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ اب خلیل نے آمین کہی، سیدہ ہاجرہ نے آمین کہی، سیدہ سارہ نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی، میری تیری نجات کا انتظام ہو رہا ہے، ابھی ہم لوگ دنیا میں نہیں آئے تھے، ہماری بخشش کے ذریعے بن رہے ہیں، ہماری نجات کے ذریعے بن رہے ہیں۔ سیدہ ہاجرہ نے جھولی پھیلا دی اور دعا کی، الہ العالمین، او مالک کائنات، ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ سیدہ ہاجرہ دعا کرتی ہیں، الہی او مالک کائنات، او ہمارے پروردگار، جو جوان عمر کی عورت آئے اس کا آنا ایسا قبول فرما، سر سے پاؤں تک جتنے گناہ ہو ساروں کو معاف کر دے۔ حضرت خلیل اللہ نے دعا فرمائی، اسماعیل ذبیح اللہ نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام جو بوڑھی عمر کی ہو چکی تھی، انہوں نے جھولی پھیلا دی، او میرے مولا، او میرے پروردگار، جو بوڑھی عمر کی عورت آئے، تیرے دربار میں آئے، حج کے لیے آئے، زیارت کے لیے آئے، اس کے سارے گناہ معاف کر دے، اس کو یہاں سے ایسے واپس کرنا گویا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی۔ خلیل اللہ نے، ذبیح اللہ نے آمین کہی۔ سارے خاندان نے اپنی اپنی عمر کے لوگوں کے لیے دعائیں مانگ دی۔ اللہ ہم سب کا حصہ ان کی دعا میں عطا فرما دے، اور جتنے لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں پروردگار سب کا حج قبول فرمائے، سب کی اللہ پاک دوڑ دھوپ محنت کوشش قبول فرمائے۔ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، یوں ہی نہیں وہاں جایا جاتا، مالک بلاتا ہے تو آدمی جاتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو اسی مہینے میں خواب نظر آیا، میری راہ میں صدقہ کر، قربانی کر، 100 اونٹ قربان کر دیے۔ پھر خواب دیکھا، میری راہ میں قربانی کر، میری راہ میں صدقہ کر، 100 اونٹ پھر قربان کر دیے۔ 9ویں رات کو جو آج کی رات گزری، اس میں پھر یہ اللہ پاک نے فرمایا، میرے خلیل اس چیز کی قربانی کر جو تجھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ پیاری ہو، سب سے زیادہ عزیز ہو، سب سے زیادہ تیرے دل کو بھاتی ہو، دل پسند ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں خلیل نے مسئلہ سمجھ لیا۔ صبح ہوئی، سوچا کہ اگر حضرت ہاجرہ کو بتاؤں تو عورت ذات ہے، کہیں گھبرا نہ جائے، ایک ہی بچہ ہے، کتنا خوبصورت ہونہار حسین بچہ ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حسن کا کیا کہنا، جس کی پیشانی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ہوگا، وہ کتنا حسین ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ کسی بہت بڑی جگہ دعوت پہ جانا ہے، نہلا دھلا کر ستھرے کپڑے پہنا کر بچے کو تیار کر دو۔ چنانچہ خوشی خوشی حضرت ہاجرہ نے تیار کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ساتھ لے کر چل دیے۔ چھری اور رسی جو تھی وہ بغل میں دبا لی، قربانی کرنی ہے نا بچے کی، اس مولا کو راضی کرنے کے لیے، اس اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کے لیے بچے کے گلے پہ چھری چلانی پڑے گی، چلاؤں گا، تجھے راضی رکھوں گا، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ۔ غور کرو، آج اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم معمولی سی بات کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں۔
जिसे ताश खेलने की आदत है वो ताश नहीं छोड़ता, जिसको जुए की आदत है वो जुआ नहीं छोड़ता, जिसको शराब की आदत है वो शराब नहीं छोड़ता, जिसको बदमाशी की आदत है वो बदमाशी नहीं छोड़ता, जो बेनमाज रहता है वो नमाज नहीं पढ़ता। और जालिमो कहां मरोगे? आओ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी तो देखो। अल्लाह ने बच्चा मांगा तो कुर्बानी छुरी चला दी। घरवाली को नहीं बताया घबरा ना जाए। इसी को हफीज कहता उठा मुरसल, उठा मुरसल इसी आलम में रस्सी और तबर लेकर पे तामील चल निकला खुदा का पाक पैगंबर। अल्लाह पाक के हुक्म की तामील करने के लिए खलील रवाना है। अल्लाह पाक को खुश करने के लिए छुरी खुद ले ली, रस्सी भी खुद ले ली। इसलिए कहता उठा मुरसल इसी आलम में रस्सी और तबर लेकर पे तामील चल निकला खुदा का पाक पैगंबर। छुरी रस्सी ले ली, दिल बंद की उंगली पकड़ ली, फर्जंद को साथ ले लिया, तैयारी कर ली। बड़ी अजीब बात कही कमतर मरहूम ने भी, कहता है एक हाथ रसी दूजी छुरी दिल बंद दी उंगली फड़ी। एक हाथ रसी दूजे छुरी दिल बंद दी उंगली फड़ी। ए भी नबी ओ भी नबी हद हो गई तामील दी। ए भी नबी ओ भी नबी हद मुक गई तामील दी। तुर पे दो है भागा भरे रहमत नु जोश आमल लगा। दादा नबी पाक दा अज मर्तबे पावन लगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चल निकले, तैयारी कर ली। शैतान को बड़ी तकलीफ हुई मौला को राजी करने के लिए। अगर अपने बच्चों को ज़िबा करना शुरू कर दिया ये तो बड़ा अजीम कारनामा होगा। शैतान आया, बाबा बनकर आया। अकाईद को तबाह करने वाले हमेशा बाबे ही बने फिरते। ईमान का बेड़ा गर्क करने वाले बाबे। खुदा को लोग नहीं मानते। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लाए हुए कुरान की अजमत नहीं, हुजूर की शरीयत की अजमत नहीं, सहाबा किराम का इकराम नहीं, अहले बैत उज़ाम का इकराम नहीं, बाबों के पीछे लगे हुए। शैतान बाबा बनकर और पहले औरत के पास आया। हाँ, ये बाबों वाले मसले हमारे घरों में भी पहले औरतों के पास आते हैं। हाँ, इतना बड़ा सोटा, सर पे पगड़ा, हाथ में तस्बीह नहीं तस्बा, और हजरत हाजरा के सामने आया। कहने लगा पुत्र किथे आई, बेटा कहां तेरा? लगा अपने अब्बा के साथ गया। कहां गया? कि यूं फरमा रहे थे कि बड़ी अजीम दावत है, बड़ी ऊंची जगह कहीं जाना है, इसलिए नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाकर तैयार कर दो। मैंने तैयार कर दिया, अब्बा की उंगली पकड़ के गया है। लगा दावत ना दावत, मुतंजन पक्के हुए हैं वहां। क्या? और हजरत हाजरा के सामने कहने लगा ज़िबा करेगा। ज़िबा छुरी रस्सी साथ ले गया है, छुरी रस्सी साथ लेके गया है, गले पे छुरी चलाएगा अपने बच्चे के। हजरत हाजरा फरमाने लगी बदबख्त, आज तक किसी बाप ने अपने बच्चे के गले पे छुरी चलाई? कौन है ऐसा? कमाल हो गया, कभी ना कभी चलो मजबूरी में सही शैतान भी झूठ बोल दे, सच बोल देता है, झूठ को छोड़ देता है। मुसलमान कब्रों तक झूठ बोलने से बाज नहीं आते, कब्र तक झूठ नहीं छोड़ते, सच बोलना आता ही नहीं। इसीलिए मजजूब हर मौके पे झंझोड़ता है, हर वक्त बड़ी काम की बात करता है मजदूब अलैहि रहमत। इसलिए कहता बेफिक्र ना हुआ कर, नफ्स और शैतान खंजर दर बगल,
نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل آ جائے دین و ایمان میں خلل بعد آ بدعمل اپنی نیکیوں کو سنبھالا کر کہیں ایسا نہ ہو کہیں کرائی کو آگ نہ لگ جائے بنی بنائے کو آگ نہ لگ جائے. حضرت امام احمد بن حنبل سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ آخری وقت تھا تو یوں فرما رہے تھے ابھی نہیں عربی میں کہتے تھے میں ترجمہ سنا رہا ہوں ابھی نہیں تو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت دنیا تو مرتے وقت کلمہ پڑھتی ہے آپ یہ کیا کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں فرمایا شیطان میرے سرانے کھڑا ہوا تھا اور کہتا تھا احمد بن حنبل دنیا کو میں نے پھنسایا تو میرے پھندے میں نہیں آیا میں نے دنیا کو برباد کیا مگر تو میرے پھندے میں نہ پھنسا تیرے علم نے تیرے تقوی نے تیری پرہیزگاری نے تجھے بچا لیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا ظالم ابھی تو سانس آ رہے ہیں ابھی کچھ پتا نہیں ابھی نہیں میں اس لیے کہتا تھا ٹھہر جا وقت کا انتظار ہے میرا ایمان پہ خاتمہ ہونے دے. کسی نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ اور خواب میں دیکھا. وہ خواب دیکھنے والا بھی کیسا ہوگا سارے کہہ دو سبحان اللہ. وہ خواب دیکھنے والا بھی کیسا ہوگا کیا دیکھا کہ جنت الفردوس کے بیچ میں امام احمد بن حنبل کھڑے ہیں اور بالکل نگاہ جمائے ہوئے اللہ پاک کا دیدار فرما رہے ہیں ہر وقت ہر آن اللہ کا دیدار کر رہے ہیں. تو خواب دیکھنے والا کہتا ہے میں نے پوچھا امام احمد بن حنبل سے کہ سنا تھا کبھی اللہ کی زیارت ہوگی کبھی اللہ کا دیدار ہوگا آپ قرآن کی قدر نہیں کرتے قرآن والوں کی قدر نہیں کرتے اپنی آگ میں ہی مرتے پھرتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے چلے گئے شیطان حضرت حاجرہ کو آ کے کہنے لگا قتل کرے گا چھری چلائے گا ذبح کرے گا مجبور ہے اس کو اس لیے کرنی پڑ رہی ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت حاجرہ بھی روئے گی پکڑیو ارے اس بڑے میاں کو پکڑیو رے لوگوں ارے بچے کو ذبح کرنے چلا گیا اس بڑے میاں کو اس بزرگ کو پکڑو اس اللہ والے کو روکیو پھڑیو شور مچا دے گی حضرت حاجرہ. وہ پیغمبر کی گھر والی ہے. فرمانے لگی اللہ کا حکم ہے کہ ہاں. رونے لگی اور فرمانے لگی او خلیل اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام آپ نے کیا کیا بچے کو لے گئے خود چلے گئے مجھے عورت ذات سمجھ کر چھوڑ گئے مجھے کمزور سمجھ کر چھوڑ گئے ارے مجھے بھی ساتھ لے جاتے آپ اپنے اللہ کے نام پر اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلاتے میں ہاتھ پکڑ لیتی میرا بھی حصہ پڑ جاتا میں بھی ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتی کبھی اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت میرا بیٹا حرکت نہ کر دے. اور شیطان کو فرمانے لگی یہ تو ایک اسماعیل ہے ہزاروں اسماعیل ہو سب کو اللہ کے نام پہ قربان کر دو. فرمانے لگی بس کر لائل اپنی قالو قیل بھی اور میں بھی تیار ہوں میرا اسماعیل بھی ہزاروں اسماعیل ہو اللہ کے نام پہ قربان کر دوں. کنکریاں ماری ہیں حضرت حاجرہ نے شیطان کو چنانچہ آج بھی وہاں کنکریاں مارنی پڑتی ہیں. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا بچہ کہاں چلے ہو انہوں نے کہا ابا کے ساتھ دعوت میں انہوں نے کہا دعوت نہ دعوت ذبح کرے گا تجھے. اس نے کہا بدبخت کبھی آج تک کسی باپ نے بچے کو ذبح کیا انہوں نے کہا مجبور ہے اللہ کا حکم ہے اللہ پاک کا حکم ہے مجبور ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر اس کا حکم ہے تو کہاں حکم اس کا اور میرا گلا میں جو تیار ہوں اس کے نام پہ قربان ہونے کو میں تیار ہوں. اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں اٹھا کے ماری
وہاں بھی مارنی پڑتی ہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آ گیا اور کہنے لگا دیکھو جی بڑھیپے کی اولاد ہے, کتنا خوبصورت بچہ ہے, نور نظر ہے, لخت جگر ہے, پیارا بیٹا ہے, اور قربانی کر دو اور صدقہ کر دو اور اونٹ ذبح کر دو. بھلا بچے کو ذبح کرنا کوئی عقل مندی ہے؟ وہ تو نبی تھے, فوراً شیطان کو کنکریاں ماری, چلے گئے. پہاڑی پہ سامنے بٹھایا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ کروں گا تو وہی جو اللہ نے حکم دیا. پر دیکھو تو صحیح, نبی کی آل میں بھی کچھ اثر ہے, نبی کے بیٹے میں بھی کچھ اثر ہے. باپ بیٹے کی جو وہاں پہاڑی پہ گفتگو ہوئی, اللہ پاک کو اس پر پیار آیا, قرآن میں نقل فرما دیا. فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام, اور میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے, پہاڑی پر سے دیا باز, پہاڑی پر سے دیا باز, اسماعیل ادھر آؤ, خدائے پاک کا ارشاد یہاں آ کر سن جاؤ. سامنے بٹھا لیا اور فرمانے لگے پدر بولا کہ بیٹا آج, پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے, کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے. میں نے ایک سپنا دیکھا ہے, میں نے ایک خواب دیکھا ہے. یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں, خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں, خدا کا نام لے کر میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. انی اذبحک فانظر ماذا تری, تیری کیا صلاح ہے, تیرا کیا مشورہ ہے, تیرا کیا ارادہ ہے, تیرا کیا پروگرام ہے میرے لخت جگر؟ میرا تو یہ پروگرام ہے. آگے سے آواز آئی قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اور میرے باپ ابا جو حکم ملا ہے دیر نہ کرو, جلدی کرو, انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے, ثابت قدموں میں سے پاؤ گے, استقلال والوں میں سے پاؤ گے. اور دو مشورے دیے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے, چھوٹی سی عمر میں, 6-7 سال کی عمر ہے. فرمایا ابا آپ میرے باپ ہیں, میں آپ کا لخت جگر ہوں, چھری چلے گی, گلا کٹے گا, دکھ ہوگا, تکلیف ہوگی, مجھے رونا آئے گا, کہیں پدری شفقت باپ کی محبت جوش میں نہ آ جائے, اس لیے آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا تاکہ میری صورت نظر نہ آئے اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے. اور میرے ہاتھ پیر باندھ دینا, توجہ کرو, میرے ہاتھ پیر باندھ دینا, اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت حرکت نہ کر دوں, کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. آنکھوں پہ پٹی باندھ لی, اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر لیا. یہ نہیں کہ حضرت خلیل روئے ہوں ہائے اب بچہ چلا جائے گا, جدا ہو جائے گا, اب کٹ جائے گا, یا بیٹا رویا ہو. اندازہ لگاؤ, اسی کو کہتا فلما اسلما وتلہ للجبین. کیا عجیب ترجمہ کیا حفیظ نے, کہتا ہوئے اب ہر طرح تیار ہوئے, اب ہر طرح تیار, دونوں باپ اور بیٹا. چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا. اسماعیل علیہ السلام ابا کے پیروں میں خود بخود آ کے لیٹ گئے.
और उन्होंने फिर सर पे प्यार नहीं किया, माथे पे बोसा नहीं दिया। इसलिए कहता पछाड़ा और घुटना सीने मासूम पर रखा, छुरी पत्थर पे रगड़ी हाथ को हुलकोम पर रखा। यूं गोडे के नीचे, घुटने के नीचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को दबा लिया और छुरी चलाई। अल्लाह पाक ने छुरी को हुक्म दे दिया, खबरदार अगर एक बाल काटा, नीचे नबी है और वो नबी है जिसकी पुश्त में से, जिसकी नस्ल में से मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाना चाहता हूं। छुरी को अल्लाह ने धमकी दी, अगर एक बाल काट दिया जहन्नुम में फेंक दूंगा। अब मुसलमानों, छुरी डर गई, हम कब्रों तक न डरे। छुरी ने ना कहा, ऊपर भी नबी नीचे भी नबी, छुरी चल रही है, काटती नहीं है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा शायद अल्लाह को ये मेरा मशवरा मंजूर नहीं, आप अपनी पट्टी खोल दें। शायद मौला को यूं मंजूर हो, बाप बेटे की नजर भी मिले, छुरी भी चले, यूं मंजूर हो। चुनाचे पट्टी खोल दी गई, फिर भी छुरी चलाई, काटती नहीं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मशवरा दे दिया कि छुरी की नोक रखकर मेरे गले पे नबूवत का सारा वजन डाल दो। चुनाचे ऐसा किया गया, छुरी लकड़ी के दस्ते में घुस गई, लकड़ी के दस्ते में थोड़ा सा रास्ता मिला, उसमें घुस गई, मगर नबी का बाल ना काटा। बस आवाज आई, बना दईना हूं अय्या इब्राहिम, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कद सद्दक़त रुया, आपने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। इन्ना कदालिका नजज़िल मुहसिनीन, यूं ही बदला दिया करते हैं नेकी करने वालों को। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ये जन्नत का दुम्बा मैंने भेज दिया है, इसे ज़िबा कर दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुम्बे को ज़िबा किया, आसमानों में शोर मच गया, अर्श हिलने लग गया। आज नबी के गले पे छुरी रखी गई। जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, हजरत खलील का हाथ थामा और मौला की तरफ से इम्तिहान में कामयाबी की बिशारत दी और फरमाया, खलील ये तेरा अमल हमें इतना पसंद आया, इतना महबूब लगा, इतना मरहूब लगा, क़यामत तक अब ये तेरे जो तूने अपने बेटे के साथ किया है मुझे राजी करने के लिए, मैं काली कमली वाले की उम्मत को भी यही हुक्म दूंगा, वो गाय, बकरा, दुम्बा, छतरा, ऊंट मेरी राह में कुर्बान करेंगे और मैं उनको यही सवाब दूंगा जो आज मैंने तुझे दिया है। अगर यही दूंगा उनको जो आज आपको बेटा ज़िबा करने पे मिला है। इसीलिए हुक्म है कि जानवर सारे साल परवरिश करो, पालो। जिन लोगों ने दुम्बे बकरे घर में पाले, जब छुरी चलती है तो हर मर्द औरत रोने लग जाते हैं, औलाद जैसा प्यार हो जाता है उस जानवर से। और जब अल्लाह का नाम लेकर उसके गले पे छुरी चलती है, आंसू आ जाते हैं सबके। उधर उसकी बात निकलती है, उधर दिल दुखता है, मगर मौला को राजी करने के लिए उसको बर्दाश्त किया जाता है। हमें क्या पता चले, कल तो मंडी से लाए, आज ज़िबा कर दिया, परे के परे ही सारा काम हो गया, हमें क्या पता चला। न दिल पड़ा, न मोहब्बत हुई, न प्यार हुई। हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह सारे साल बछड़ी 2 साल पाला करते थे और फिर उसको ज़िबा करते तो हजरत की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। इसीलिए को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी करो, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब की हुजूर में नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी जितनी आपकी उम्र शरीफ होती थी उतने ऊंट ज़िबा फरमाते थे और कुछ ऊंटों को लेकर ज़िबा फरमाते और यूं फरमाते, ये मेरे उन उम्मतियों की तरफ से हैं जो कुर्बानी कर नहीं सके, जो कुर्बानी कर नहीं सके। आजकल रस्मों के लिए तो पैसे हैं,
फिल्मों के लिए तो पैसे हैं, टेप रिकॉर्डों में सेल डालने के लिए तो पैसे हैं, टेलीविजन चलाने के लिए तो पैसे हैं, बदमाशी और फहाशी और बेहयाई के लिए तो पैसे हैं। अगर नहीं है तो अल्लाह के नाम पे कुर्बानी के लिए पैसा नहीं है। बड़ा खुश होता बाबा आदमी, चलो यार हिस्से के पैसे मैंने बचा लिए, चलो यार मैंने हिस्से के पैसे बचा लिए। मुझे ये पता नहीं तूने क्या बचाया, सारे साल की बरकत को धक्का दे दिया है, सारे साल की बरकत को धक्का दे दिया है। आपको क्या मालूम है कि इससे क्या फवायद हासिल होते हैं और किस कदर परवरदिगार आलम खैर और बरकत अता फरमाते हैं। यूं लिखा बुजुर्गान दीन ने कि कुर्बानी के जानवर के बदन पे जितने बाल होते हैं उतनी नेकियां नामे अमाल में लिख दी जाती हैं, उतनी नेकियां। तो अर्ज कर रहा था हुजूर अकरम सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने हमें सारे का सारा मफहूम समझा दिया। और मेराज वाली रात में अल्लाह पाक ने, फरिश्तों ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि ये जन्नती बुराक है, आप सवार हो जाएं। फरमाया मैं सवार नहीं होता। सारे कहो सुभान अल्लाह। फरमाया मैं सवार नहीं होता। क्यों? फरमाया कल कयामत का दिल होगा, पुल सरात लगी होगी, नीचे दोज़ख होगा, बाल से बारीक तलवार से तेज पुल सरात होगी, मेरी उम्मत उसके ऊपर से कैसे गुजरेगी? 1500 साल तेज घोड़े की रफ्तार का रास्ता है। मेरी उम्मत का इंतजाम किया जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक ने क्यों चला दिया पक्का? अल्लाह पाक ने जवाब दिया मेरे महबूब राजी हो जा, ये जो कुर्बानी में तेरी उम्मत जानवर ज़िबा करेगी, मैं इन जानवरों को सवारी बनाकर क़यामत के दिन पेश कर दूंगा, तेरे उम्मती इन पे सवार होकर पुल सरात से पार चले जाएंगे। किस वक्त काम आ रहे हैं? कौन सा अजीब काम अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। इसीलिए अर्ज करता हूं कि कुर्बानी को ना छोड़ो। अगले साल ना जाने हम में से कौन दुनिया में होगा, कौन कब्र में होगा। हजारों लाखों लोग पिछले साल दुनिया में थे। अभी परसों यहां लाड़े के करीब एक हादसा हुआ, कई रुखसत हो गए। कल सुबह के वक्त भी इधर बाईपास से परली तरफ हुआ। 8 जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं मुल्क में, 8, 10, 12, 2, 4 मर रहे हैं। न जाने हम में से अगली ईद तक कौन कब्र में होगा और कौन दुनिया में होगा। इसलिए नमाज भी इखलास के साथ पढ़ो। न जाने हम में से किस किस के लिए यह आखिरी नमाज होगी, किस किस के लिए यह आखिरी कुर्बानी होगी। कुर्बानी के जानवर के करीब खड़े हो, झोली फैलाओ, कबूलियत की दुआ मांगो। अल्लाह पाक फरमाते हैं खून के कतरे जमीन पे बाद में गिरते हैं, मैं पहले कबूल कर लेता हूं, मैं पहले कबूल कर लेता हूं। और हर वक्त दीनों ईमान के लिए कुर्बानी पे तैयार रहे। कुछ लोग ऐसे होंगे क़यामत के दिन, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस घबराहट वाले दिन में यह आवाज लगेगी, 50,000 साल के दिन में आवाज लगेगी। इतनी लंबी लंबी जुबान लटकी हुई होंगी तो आवाज लगेगी। जब माँ बाप बे औलाद के और औलाद माँ बाप की ना बनेगी, बीवी शोहर की नहीं बनेगी, खामिद बीवी का नहीं बनेगा, उस दिन क्या आवाज लगेगी अल्लाह पाक की तरफ से? आओ मेरे घरों को आबाद करने वाले आ जाओ, मेरी मस्जिदों को आबाद करने वाले, बनाने वाले, चमकाने वाले और उसकी रौनक बढ़ाने वाले आ जाओ। तुम धूप में ना खड़े हो, मेरे अरश के छांव में, साए में आ जाओ। कई लोग पागल समझते हैं जो मस्जिदें बनाते हैं ना, ऐसे रुपया खर्च कर रहे हैं, इसी तरीके से यूं ही लगा रहे हैं, इतने पंखे, इतना ये, इतना ये, इतने। उन गरीबों को पता नहीं है कि ये दरबार किसका है। उन्हें यह इल्म नहीं है कि यह किसी बादशाह का दरबार नहीं, यह किसी वजीर का दरबार नहीं, यह किसी सफीर का दरबार नहीं, यह किसी जिम्मेदार और सरमायादार का दरबार नहीं, यह तो उस अहकमुल हाकिमीन का दरबार है जो अपने खिदमत गुजारों को क़यामत में आवाज देकर बुलाएगा।
حدیث پاک میں آتا ہے، سب کہہ دو سلlallahu علیہ وسلم۔ ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ یوں آواز لگے گی، کدھر ہے وہ جو میرے دربار میں جھاڑو لگایا کرتے تھے؟ کبھی آواز آئے گی، کدھر ہے وہ جو میرے دربار میں پانی کا انتظام کیا کرتے تھے؟ تو اس وقت رویں گے، پچھتاویں گے وہ لوگ جو سیانے بنتے ہیں، جو بڑے ہوشیار بنتے ہیں۔ تو اس وقت کے پچھتانے سے کچھ نہیں بنے گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ، ہر کار خیر میں حصہ ڈالو، ہر جگہ کوشش کرتے چلو، اپنی سی ہمت کے مطابق کرتے چلو، چلتے چلو، موت آئے کلمہ پڑھتے ہوئے رخصت ہو جاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کا کامل ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ سارا کچھ بتاتا ہوں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ، قربانی کے 3 دن مکمل ہیں۔ قربانی آج بھی ثواب ایسا ہی، کل بھی ثواب ایسا ہی، پرسوں دن چھپنے سے پہلے تک۔ اور وہ تکبیر جو ہے وہ بھی پڑھتے رہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ چلتے پھرتے بھی پڑھو، اور ہر فرض نماز کے بعد مردوں پہ بھی واجب ہے، عورتوں پہ بھی واجب ہے۔ قربانی کرو، اللہ سے قبولیت کی دعا مانگو، مدارس میں طلباء کے لیے کھالیں خود پہنچا کے آؤ، تاکہ جس کا دل اجازت دے وہ ہمارے مدرسے میں پہنچا دے، 100 مرتبہ جس کا دل اجازت دے، خوشی پڑے۔ ورنہ اور طالب علموں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو، بیواؤں کو، جس کو دل چاہے دو، کوئی کسی کا اعتراض نہیں۔ اور قبولیت کا فکر کرو، نماز کی پابندی کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تکبیر نماز کی نیت سمجھ لیں، 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ، 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ، واجب زائد 7-6 تکبیروں کے، پھر اللہ اکبر۔ کہتے ہوں گے کہ ہماری تو سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں تو یوں کہنا نہیں آتا۔ گانے تو بڑے تمہیں یاد ہو جاتے ہیں، بڈھوں قبروں میں تیار ہونے والوں کو بھی گانے تو بڑے یاد ہیں، کنجریوں کے گانے یاد ہو جاتے ہیں، نماز کی نیت یاد نہیں ہوتی۔ ساری زندگی گزر گئی، آج تک تمہیں جنازے کی نیت یاد نہیں ہوئی۔ کیوں یاد ہو تمہیں؟ تم نے کوئی مرنا ہے، تمہاری کوئی موت آئے گی۔ توبہ توبہ توبہ، خدا ڈرتا ہے تم سے، وہ تمہیں تھوڑی مار سکتا ہے۔ یہ دین ساری ہے، جنازے کی نیت نہیں آتی، عید کی نیت نہیں آتی، بتانے سے بھی نہیں آتی، اور کنجریوں کے گانے یوں ہی آ جاتے ہیں۔ شرم کرو سفید بال والو، تم کیا لیتے ہو اب کنجریوں کے گانوں سے؟ اب تو قبر کی تیاری کرو۔ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ، واجب زائد 7-6 تکبیروں کے، یوں ہی کہہ دو 2 رکعت نماز بقرہ عید، 6 تکبیریں زیادہ کہوں گا، پیچھے امام کے اللہ اکبر۔ اور پھر پہلی نیت باندھو اللہ اکبر، یوں ہاتھ یہاں کانوں کی لو تک لے جاؤ۔ بعضیں یوں کر دیتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں، اور بعضیں یوں ہی کرتے ہیں، بڑا شرمیلا بن جاتا ہے، یوں کندھے تک لے گیا اللہ اکبر، اور کئی ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا، اسے نماز ہی نہیں ہوگی۔ ادھر ادھر دیکھنے والے کی نماز نہیں ہوگی، اور سال میں نماز آئی ہے، اگر یہی برباد ہو گئی تو پلے کیا پڑے گا؟ میں جو سمجھا رہا ہوں، نیت باندھو اللہ اکبر، یہ تو ہمیشہ کی نیت ہو گئی۔ اب سبحانک اللہ پڑھو، اب 3 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہوئے یوں ہاتھ لے جاؤ اور چھوڑ دو کانوں کی لو تک۔ یہ جو بریک بریک سے پتلے پتلے کان ہے نا، جہاں عورتیں کانٹے پہنتی ہیں، یہاں تک لے جاؤ، پھر چھوڑ دو۔ اور ایک اور میری بات سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کے لیے اشارے پورے کرنے پڑیں گے۔ میرے طرف دیکھو، اگر کسی نے یوں ہاتھ اٹھائے نا، سنت کے خلاف ہو گیا، نماز کا ثواب کم ہو گیا۔ دیکھیو یوں، بلکہ حکم ہے یوں، اگر انگوٹھا یوں رکھا سنت کے خلاف، اگر انگلیاں یوں کر کے یوں اٹھایا نا یوں، پھر بھی سنت کے خلاف، ثواب کم ہو گیا۔ اس لیے سیدھے یوں ہاتھ کر کے اور یہ انگوٹھے لو کی طرف آئیں، 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تیسری دفعہ نیت بن جائے گی۔ امام قرات پڑھے گا، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، دوسری رکعت میں امام قرات پڑھے گا، پھر رکوع میں نہیں جانا، 3 مرتبہ اسی طرح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ اکبر چوتھی دفعہ کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے. یہ نماز کی ترکیب ہے. نماز کے بعد مختصر سا خطبہ ہوگا, انشاءاللہ دعا ہوگی. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے, ہم سب کی عبادت, روزہ, نماز, قربانی, اللہ اللہ تسبیح تحلیل قبول فرمائے. اللہ پاک تمام مسلمانوں کے لیے خیر سگالی کا سال بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.